رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح کے بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیرے کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹ کھا۔ اپنے خوابدہ اعصاب کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ؟ کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابا جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابا جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی رستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ گچا بقول ان کے کہ فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کے پریشان لب و لہجے اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے، لہٰذا میں نے فوری روانگی کا پروگرام بنایا۔ ابو جی اس وقت مجھے سفر کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ان کے پاس چلا جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی سے حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحان کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میرے خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارا ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ اور خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا، ماں سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کی بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبتیں ہم دونوں پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپر کے بعد جب میں گھر آیا تھا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سارے لوگ مجھے ڈھیر ساری ہدایات دے کر حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے بہت برا حال تھا۔ پچھلی رات بھی نہیں سویا تھا، اس لیے رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ جب اٹھا تو فوری ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ ابو کے فون آنے کے بعد میں نے چند منٹوں میں ہی اپنی تیاری مکمل کی۔ والد سے میں نے اسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ کراچی میں تو رات جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی، اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا ماحول نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگی اسٹریٹ لیمپس اپنی مدھم سی روشنی سے تاریخ کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے باخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف اشکال اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھار تو یوں لگتا جیسے خون اشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی ہولا کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی رکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور چکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا، پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں در آئیں جن میں اسے مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلا تو جلال تو کا ورد کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا حال بری طرح ہو گیا تھا اور میں اندھا دھند گاڑی بگاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈرونی آنکھوں سے نہایت غصیلے لہجے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس لینے میں مجھے تکلیف ہونے لگی، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ میرے ہاتھوں سے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس اکٹھے کی اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہاں اسیب یا وہ جو چیز وہاں موجود تھی وہ اب وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ابھی میں پوری طرح سکون کا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسنے سے بھی انکار ہی تھی۔ ابھی میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا، ایسی دہشت زدہ آواز جو میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی اس طرح کی آواز۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر برجمان ہو کر کہکے لگاتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے اس کے۔ اس وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بلند آواز قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر گاڑی ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا۔ قرآنی آیات آیت الکرسی میں بار بار پڑھنا شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ہی تیزی سے گاڑی بھگاتا جا رہا تھا۔ گھنٹے بھر میں میں شہر کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ شہر کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ شہر کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ تو وہ مخلوق یک بہ یک غائب ہوگی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں باخیریت بغیر کوئی نقصان اٹھائے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میرا پیچھا چھوڑ دیا اس بلا میں۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، پھر مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے اس بات پر غور نہ کی، لیکن کچھ دیر بعد نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم ہوئے کھوئے کھوئے سے تھے۔
باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکا لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ میں یہ سوچ سوچ کر بمشکل چند الفاظ ہی ان سے پوچھ پایا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی بات کا جواب ٹھیک سے نہیں دے رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ بس اتنا جواب دیا، ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے کا لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی ہوئی تھی، جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میں اپنے حواس میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کنگ بنا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو بھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ وہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند ہی نہ تھا؟ یہی وہ معمہ تھا جو کبھی مجھ سے سلجھ نہ پایا۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ جو رستے میں مجھے بلا ملی تھی اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی مجھے اس نے ڈرایا دھمکایا۔ کبھی وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی اور کبھی کبھی غصے سے مجھے دیکھنے لگ جاتی۔ کراچی سے حیدرآباد کا سفر 3 گھنٹے کا تھا، جو میں نے اتنی سپیڈ کے ساتھ 1.5 گھنٹے میں ختم کیا، اور بڑی آرام کے ساتھ اور بغیر کسی حادثے سے بچتے ہوئے میں پہنچ گیا حیدرآباد میں۔ کیا مطلب اس کا کہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بلا مجھے جلد سے جلد خالو جان سے ملانا چاہتی تھی؟ کیا وہ کوئی نیک روح تھی جس کے خوف کی وجہ سے میں اتنی تیز گاڑی چلا کر خالو سے جلد از جلد مل سکا؟ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔